بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد، اس کتاب میں باب نمبر 99 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب نفقۃ الرجل علی عبدہ وخادمہ صدقہ، یعنی انسان اگر اپنے غلام پر یا خادم پر روپیہ پیسہ خرچ کیا کرتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے صدقہ ہے اور موجب اجر و ثواب ہے۔ یعنی اگر انسان نیت یوں کر لے کہ اہل و عیال پر جو خرچہ ہے اور غلاموں اور خادموں پر جو خرچہ ہے یہ اللہ کی طرف سے جو شرعی حکم ہے اور دین اسلام کا یہ ایک حصہ ہے، اس وجہ سے انسان یہ روپیہ پیسہ ان پر خرچ کر رہا ہے، تو اس نیت کی وجہ سے انسان کا یہی عمل یہ عادت کی بجائے عبادت میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس کے لیے دونوں جہانوں میں خیر و برکت اور اجر و ثواب کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے گا۔ اور اس سلسلے میں ناظرین کرام اس عنوان کے تحت اس سے قبل ہم حدیث نمبر 195 اور پھر 196 پڑھ چکے ہیں، اور ہم نے آغاز کیا تھا حدیث نمبر 197 کا کہ جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ صدقہ و خیرات کیا کریں، تو گفتگو یہ چل رہی تھی کہ جو کوئی سربراہ ہے، خواہ وہ پورے ملک کا سربراہ ہو یا کسی ادارے کا سربراہ ہو یا وہ اپنے گھر کا سربراہ ہے، تو اسے چاہیے کہ وقتاً فوقتاً وہ ان لوگوں کو جو اس کے ماتحت ہیں یا اس کے بیوی بچے ہیں انہیں خیر و خوبی کی تاکید و تلقین کرتا رہا کرے اور اچھی باتیں انہیں بتایا کرے اور سکھایا کرے اور اس طرف انہیں متوجہ کیا کرے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، فرمائے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی آپ نصیحت کرتے رہا کریں، اس لیے کہ یہ جو نصیحت ہے یہ تو یقیناً اہل ایمان کو فائدہ پہنچایا ہی کرتی ہے، تو انسان کو اس سلسلے میں مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو کوئی بھی اس کے ماتحت ہے اپنے اہل و عیال ہی کیوں نہ ہو، تو وقتاً فوقتاً انسان کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ وہ مایوسی کی بجائے وعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری ہی رکھے، اور یہ کہ انشاءاللہ یہ چیز ضرور فائدہ مند ثابت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نصیحت فرمائی، ہر خیر و خوبی کی نصیحت، اور خیر و خوبی میں ہی یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان صدقہ و خیرات کا اہتمام و التزام کیا کرے، چنانچہ جیسا کہ اس حدیث میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقہ و خیرات کا حکم دیا تو راوی یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فقال رجل، ایک شخص یوں کہنے لگا کہ عندی دینار، یعنی اے اللہ کے رسول میرے پاس ایک دینار ہے، یعنی آپ نے ابھی یہ حکم دیا ہے کہ صدقہ و خیرات کی پابندی کی جائے، اہتمام کیا جائے، تو میرے پاس ایک دینار ہے، میں کسے یہ صدقہ دوں؟ اس پر قال انفقه على نفسك، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جواب دیا
کہ تم یہ 1 دینار خود اپنے آپ پر خرچ کرو، یعنی جب کل تمہاری متاع اور کل پونجی یہی ہے کہ بس 1 ہی دینار ہے، لہذا جس کے پاس 1 ہی دینار ہوگا، اگر اس نے وہ 1 ہی دینار کسی دوسرے کو دے دیا بطور صدقہ، تو پھر خود کیا کرے گا؟ تو جب 1 ہی دینار ہے تو جواب یہی ہے کہ یہ 1 دینار تم خود اپنے آپ پر ہی خرچ کرو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تب وہ شخص بولا، کہنے لگا کہ عندی آخر، کہ میرے پاس ایک اور بھی ہے، 1 اور دینار بھی ہے، یعنی اپنے آپ پر اگر میں خرچ کروں 1 دینار تو اس کے بعد ایک اور بھی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انفقہ علی زوجتک، تم یہ دوسرا دینار یہ اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ قال عندی آخر، تب وہ کہنے لگا کہ میرے پاس تو ایک اور بھی ہے، تیسرا دینار بھی ہے۔ قال انفقہ علی خادمک، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیسرا دینار تم اپنے خادم پر خرچ کرو، ثم انت ابصر، اور اس کے بعد تم جسے زیادہ مناسب سمجھو، جو زیادہ ضرورت مند تمہیں نظر آئے، اس پر صدقہ و خیرات کرو۔ ناظرین کرام، اس حدیث میں سب سے پہلے تو یہ بات جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے اور جو قابل غور ہے، وہ یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جیسا کہ یہ عنوان قائم فرمایا ہے کہ انسان جو کچھ اپنے خادم پر خرچ کیا کرتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اگر وہ اپنی نیت درست کر لے۔ اور اس کے بعد یہ کہ ایسی احادیث اس سے قبل اس باب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جن میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ انسان جب صدقہ و خیرات کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے اس کے اپنے اہل و عیال اور اس کے بعد جو دیگر افراد خانہ ہیں، مثلا خادم ہے، غلام ہے وغیرہ، ان پر خرچ کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ ایک حدیث میں یہ بات بھی گزری تھی کہ سب سے پہلے انسان خود اپنی ضروریات کا خیال کرے کہ ما اطعمت نفسک فہو صدقہ، کہ تم خود اپنے آپ کو جو کچھ کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ میں شامل ہے، اگر نیت درست کر لی جائے۔ کہ اپنے آپ کو کھلاتے وقت انسان کی نیت یہ ہو کہ میں اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ مجھے جسمانی صحت نصیب رہے، اور یہ کہ میں بیمار نہ پڑ جاؤں، اور یہ کہ مجھے جو صحت نصیب ہوگی تو اس صحت کی بدولت میں اللہ کی عبادت انجام دینے کے قابل ہو سکوں، اور یہ کہ مسجد آمد و رفت وغیرہ، اور یہ کہ رزق حلال کمانے کے لیے محنت و مشقت، تو یوں میں ان چیزوں کے قابل ہو سکوں، اس لیے میں اپنے آپ پر خرچ کر رہا ہوں، اور اس لیے میں کچھ کھا پی رہا ہوں، تو یوں نیت اگر کر لی جائے تو یہ چیز بھی صدقہ میں شامل ہوگی۔ لہذا یہی صورتحال یہاں اس حدیث میں بھی ہے کہ جو ابھی ہم نے پڑھی، جس کا نمبر ہے 197، کہ اس شخص نے جب یوں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے صدقہ کا حکم دیا ہے اور میرے پاس 1 ہی دینار ہے، تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہی ارشاد فرمایا کہ تم سب سے پہلے اپنے آپ پر خرچ کرو، اور جب اس نے یوں گزارش کی کہ اس کے بعد بھی 1 دینار ہے میرے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی پر خرچ کرو، اور اس کے بعد بھی اس نے کہا کہ ایک اور دینار بھی میرے پاس موجود ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دینار تم اپنے خادم پر خرچ کرو، مقصد یہ کہ پہلے اپنا خیال،
پھر اپنے اہل و عیال کی فکر، اور پھر اپنے خادم اور غلام کی فکر، اور اس کے بعد دوسروں کی طرف انسان متوجہ ہو۔ اسی لیے آخر میں فرمایا کہ ثم انت ابصر، اس کے بعد یعنی خود اپنے آپ پر خرچ کیا اور پھر اہل و عیال اور پھر خادم، اس کے بعد فرمایا کہ جو کوئی تمہیں زیادہ ضرورت مند نظر آئے، ابصر، جو تمہیں نظر آئے، یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ معاشرے میں اور اپنے محلے میں اور اپنے عزیز و احباب اور قرابت داروں میں وہ ہمیشہ اس تلاش میں رہا کرے اور تحقیق اور جستجو میں مشغول رہا کرے کہ معاشرے میں ضرورت مند کون ہے، اور یہ کہ فقر و فاقے میں مبتلا کون انسان ہے، اور وقتاً فوقتاً انسان اس قسم کے افراد کی مدد کرتا رہا کرے، لیکن تحقیق کے بعد کہ ثم انت ابصر، دیکھ بھال کر لینے کے بعد اور خوب اچھی طرح یقین کر لینے کے بعد کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان سوچے کہ زکوٰۃ تو دینی ہے، کہ یہ تو ضروری معاملہ ہے اور دین کا حصہ ہے اور شرعی حکم ہے، اور یہ کہ ہمارا کام ہے بس اپنی جیب سے پیسہ نکال دینا اور کسی کے حوالے کر دینا، اور اب یہ کہ بظاہر وہ ضرورت مند نظر آ رہا ہے لیکن واقعی وہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے، یہ کیا معاملہ ہے، تو ہمیں باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ انداز درست نہیں ہوگا، بلکہ انسان کو خوب تحقیق کرنی چاہیے کہ زیادہ ضرورت مند کون ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے روپیہ پیسہ خرچ کیا، صدقہ و خیرات دیا، زکوٰۃ ادا کی، اور وہ پہنچ گئی اس انسان کے پاس کہ جو ضرورت مند نہیں ہے، جبکہ اصل ضرورت مند وہ ہمارے پڑوس میں وہ بھوکا پیاسا ہی اور پریشان ہی بیٹھا رہ گیا، تو گویا کہ یہ ہماری طرف سے کوتاہی تصور کی جائے گی اور اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ مزید یہ کہ ناظرین کرام، یہ حدیث جو کہ ابھی ہم نے پڑھی ہے، جس میں فرمایا کہ سب سے پہلے خود اپنے آپ پر خرچ کرو، اور اس کے بعد جب اس شخص نے عرض کیا کہ 1 دینار میرے پاس اور بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوسرا دینار تم اپنی بیوی پر خرچ کرو، یعنی پہلے خود اپنے آپ پر اور اس کے بعد اپنی بیوی پر۔ تو ناظرین کرام، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہی حدیث دیگر کتب حدیث میں، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ خود امام بخاری رحمہ اللہ کی جو اصل کتاب ہے صحیح بخاری، خود اس میں بھی ایک دوسری روایت کے ساتھ یہ حدیث وہاں جو مذکور ہے۔ مزید یہ کہ اسی حدیث کے حوالے سے ایک بات جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ یہی حدیث دیگر متعدد کتب حدیث میں دیگر اسناد کے ساتھ جہاں مروی ہے، مثلا ابو داود میں، تو وہاں ہمیں صورتحال کچھ یوں نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے جب یہ دریافت کیا کہ 1 دینار میرے پاس ہے، میں کس پر خرچ کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود اپنے آپ پر، اور اس کے بعد جب اس نے عرض کیا کہ 1 دینار میرے پاس اور بھی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یوں ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں پر، اور اس کے بعد جب اس نے یہی سوال دہرایا کہ 1 دینار میرے پاس اور بھی ہے، تب تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی پر خرچ کرو، یعنی دیگر کتب میں یہی حدیث جو مذکور ہے، تو وہاں ترتیب میں سب سے پہلی بات یہ کہ خود اپنے آپ پر، اور اس کے بعد یہ کہ اپنے بچوں پر،
اور اس کے بعد یہ کہ اپنی بیوی پر، یعنی وہاں ایک بات تو یہ کہ بچوں کا اضافہ ہے جو کہ اس حدیث میں الادب المفرد میں نہیں ہے، وہاں بچوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ وہاں بچوں کا جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ بیوی سے پہلے کیا گیا ہے، تو اس میں کیا راز پوشیدہ ہے اور کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ تو اس میں یہی اشارہ ہے کہ انسان کے لیے کہ یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے یقیناً یہ بہت ہی پاکیزہ رشتہ ہے، اور اس کی بہت بڑی اہمیت ہے کہ انسان کو اس کے بچے بہت زیادہ عزیز ہوا کرتے ہیں، بچوں سے بہت زیادہ انسان کو پیار ہوا کرتا ہے اور محبت ہوا کرتی ہے۔ لہذا ان بچوں کی جو ماں ہے یعنی انسان کی بیوی ہے، تو انسان کی نظر میں اس کی یعنی جو بیوی ہے بچوں کی ماں ہے اس کی بھی بڑی قدر و منزلت ہوگی یقیناً۔ اور اسی طرح فرض کیجئے کہ عورت ہے، اس کے بچے ہیں اور بچوں سے اسے بہت محبت ہے، تو اسی طرح ان بچوں کا جو کوئی باپ ہے، اس عورت کا شوہر ہے، تو اس کی بھی بڑی قدر و منزلت ہوگی، عزت و احترام کا معاملہ ہوگا عورت کے لیے یعنی بیوی کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جذبات کا معاملہ ایک طرف رکھ دیا جائے اور اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ میاں بیوی آپس میں ان کے لیے جو ایک دوسرے کی اہمیت ہے اور جو مقام و مرتبہ ہے یا جو حیثیت ہے اور جو رشتہ اور تعلق ہے، اس سے زیادہ اہم اور اس سے زیادہ مضبوط رشتہ وہ ہے جو کہ انسان کا اپنی اولاد کے ساتھ ہے، کہ وہ باپ ہے اگر تو بچوں کے ساتھ اس کا جو رشتہ ہے وہ زیادہ مضبوط ہے بنسبت اس رشتے کے کہ جو اس کا اپنی بیوی کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح بیوی کی اگر بات کی جائے تو بیوی کا اپنے بچوں کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ زیادہ اہم ہے شریعت کی نظر میں بنسبت اس رشتے کے کہ جو اس کا اپنے شوہر کے ساتھ ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کا اپنے بچوں کے ساتھ جو رشتہ ہے، خواہ وہ باپ ہو یا ماں ہو، تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ یہ رشتہ تو اٹل ہے اور یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ رشتہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ جبکہ میاں بیوی کا آپس میں جو رشتہ ہے یہ اپنے تمام تر تقدس اور اہمیت کے باوجود ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کبھی یہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ فرض کیجئے کہ دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا یا طلاق کی نوبت آ گئی ہے، تو ایسی صورتحال میں ہو سکتا ہے کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے، امکان موجود ہے۔ جیسے کہ اس سے قبل ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ بیوی یوں کہنے لگے کہ مجھ پر کچھ خرچ کرو ورنہ یہ کہ طلاق دو، کہ خود بیوی طلاق کا مطالبہ کرنے لگے، یا خود شوہر بگڑ گیا اور طلاق دے ڈالی ہے، یا وفات ہو گئی ہے، کسی بھی وجہ سے یہ رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، جبکہ بچوں کے ساتھ رشتہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ لہذا اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اپنے آپ پر اور پھر بچوں پر اور پھر اس کے بعد بیوی کا تذکرہ کیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔